الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 3 میں آپ کے سامنے آپ کے ٹیچر سر ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی نجاست حکمی کو ایکسپلین کرنے کے لیے موجود ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کی بک کا ٹائٹل موجود ہے، اسلامیات 8واں حصہ گریڈ 8 کے لیے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 32 اگر آپ دیکھیں تو کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر یہ ہیڈنگ موجود ہے۔ یہ ہم نے ایکسپلین کرنی ہے، اس کو ذہن نشین رکھ لیں کہ اس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے ریڈ بھی کر لیں گے تمام اسٹوڈنٹس 8 کلاس کے، تو بھی آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے ہم ریڈ کرتے ہیں، پھر جہاں جہاں ایکسپلین کی ضرورت ہوگی ایکسپلین کریں گے، کیونکہ یہاں بڑے آسان طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ نجاست حقیقی کی طرح نجاست حکمی کی بھی 2 قسمیں۔ چونکہ ہم نجاست حکمی سے طہارت یہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے پیچھے ہم نے پچھلی ویڈیو میں نجاست حقیقی پڑھا تھا، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نجاست حقیقی کی طرح نجاست حکمی کی بھی 2 قسمیں۔ وہاں غلیظہ اور خفیفہ تھی حقیقی میں، اور یہاں ہے حدث اکبر اور حدث اصغر۔ ایک حدث اکبر ہوتا ہے، ایک حدث اصغر ہوتا ہے۔ پھر وضاحت کر رہے ہیں اس کی کہ حدث اکبر سے مراد وہ نجاست حکمی ہے جس سے طہارت کے لیے غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے، حدث اکبر کہا جاتا ہے کہ اس کو حدث اکبر لاحق ہو گیا، لہٰذا اس پر غسل فرض ہو گیا ہے۔ اور حدث اصغر کیا چیز ہے؟ حدث اصغر سے مراد وہ نجاست حکمی ہے جس سے طہارت کے لیے وضو کرنا فرض ہے، یعنی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ حدث اصغر کہلاتا ہے۔ آسان لفظوں میں وضو اور غسل کے لیے طاہر مطہر پانی ضروری ہے، یعنی ایسا پانی جو مستعمل نہ ہو، استعمال شدہ نہ ہو، پاک کرنے والا ہو، پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو۔ اگر وضو اور غسل کے لیے طاہر مطہر پانی نہ ہو تو ان دونوں کی جگہ پاک مٹی سے تیمم کرنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی نجاست حکمی کے اندر دونوں میں، نجاست حکمی میں حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، ان دونوں میں اگر آپ کو طاہر مطہر پانی نہ ملے، پاک پانی یعنی میسر نہ آئے، تو پھر آپ جو ہے وہ پاک مٹی سے تیمم حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ بڑے آسان لفظوں کے ساتھ آپ کی بک کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیں جس شخص پر غسل فرض ہو اسے جنبی کہتے ہیں، یعنی جو ہم نے حدث اکبر پڑھا وہ نجاست حکمی جسے حدث اکبر کہتے ہیں، تو اس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اب غسل کس چیز سے فرض ہوتا ہے؟ غسل کیا چیز ہے جس پر غسل فرض ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری وضاحت اس پیراگراف میں موجود ہے۔ جس شخص پر غسل فرض ہو اسے جنبی کہتے ہیں، اور جس سبب سے، جس وجہ سے غسل فرض ہو اسے جنابت کہتے ہیں۔ اب یہ یہاں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ دیکھیں اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو احتلام ہونے کی صورت میں اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ احتلام ہونے کی صورت میں اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح جو اس کی مزید وضاحت چاہتے ہوں، جو ہمارے بوائز اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو گرلز اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی مس سے جو آپ کو لیڈ کرتی ہیں، آپ ان سے اس کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غسل فرض ہو جائے
تو جس شخص پر ہوگا اسے جنبی کہتے ہیں، اور جس وجہ سے غسل فرض ہو اس کو جنابت کہتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ جس پر غسل فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے، غسل کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر دی کہ نماز کا آخر وقت آ گیا ہے تو اب فوراً نہانا فرض ہے۔ اب مزید تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص پر غسل فرض ہو جائے، جس پر بھی غسل فرض ہو جائے، اس کو غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور نماز کا وقت قریب ہو یا نماز کا وقت نکلنے کا ڈر ہو تو پھر تو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ جنبی شخص کو مسجد میں جانا، یعنی جنبی اس شخص کو کہتے ہیں، میں نے پیچھے وضاحت کر دی ہے آپ کی ویڈیو میں کہ جنبی اس شخص کو کہتے ہیں جس پر غسل فرض ہو، جس کے لیے نہانا فرض ہو گیا ہو۔ تو ایسا شخص جس پر نہانا فرض ہو گیا ہے، اس کو مسجد میں جانا، قرآن مجید کو چھونا یا بے چھوئے دیکھ کر زبانی پڑھنا، یا کسی آیت یا آیت کا تعویذ لکھنا، یا ایسا تعویذ چھونا جس میں آیت مبارکہ لکھی ہے، یہ سب حرام ہیں۔ ہاں، اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے یا رومال وغیرہ کسی علیحدہ کپڑے سے پکڑنے میں حرج نہیں۔ یہاں تھوڑی وضاحت کر دوں، جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے یا رومال وغیرہ کسی علیحدہ کپڑے سے پکڑنے میں حرج نہیں۔ اس میں یہ بات تھوڑی سی مختلف ہے۔ اگر قرآن مجید کسی جزدان کے اندر ہے تو اس جزدان پر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ یاد رکھیں، یہاں تھوڑا سا آپ کو مسٹیک ہوگی۔ اس جزدان، ہاں اگر جزدان الگ سے رکھا ہوا ہے پھر آپ قرآن مجید کو اس جزدان سے چھو سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی رومال، کسی پاک کپڑے سے بھی چھو سکتے ہیں، اس میں پکڑنے میں قرآن مجید کو کوئی حرج نہیں۔ بے وضو شخص پر قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے۔ ہاں، چھوئے بغیر زبانی دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور سکہ یا برتن یا گلاس پر، سکہ یعنی پیسہ وغیرہ، کوئی چاندی کا سکہ ہو وغیرہ، اس پر برتن یا گلاس پر آیت یا سورت مبارکہ کوئی لکھی ہوئی ہو تو اس کا چھونا بھی بے وضو اور جنبی شخص کے لیے حرام ہے۔ جس پر وضو یا غسل فرض ہے اس کے لیے درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، مگر بہتر یہ کہ باوضو ہو کر پڑھے، لیکن بغیر وضو کے بھی پڑھ لی دعائیں وغیرہ اور درود شریف تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بڑا سہل کر کے، آسان کر کے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم نجاست حکمی سے طہارت یعنی غسل کریں یا وضو کریں تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے اچھے طریقے سے وقت کی پابندی کرتے ہوئے جب ضرورت ہو فوراً غسل اور وضو کی طرف ہم بڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسموں کو پاک رکھنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جب وضو کی ضرورت ہو تو وضو کریں، اور جب غسل کی ضرورت محسوس ہو تو غسل کریں۔ جہاں غسل فرض ہو جائے غسل کریں، اور جہاں وضو کی حاجت ہو تو فوراً وضو کریں۔ انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو ملیں گے آپ سے۔ آپ نے اس کو جو ہم نے ایکسپلین کیا ہے، ریڈ کیا ہے، اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔